1965 کی جنگ بھی لڑی ہے اگلے محاذ پر. ایک تو زبان کا بڑا مسئلہ تھا. یہ جو ہمارے کشمیری لوگ ہیں وہ زبان نہیں جاتے کشمیر کے میں. 1971 کی پھر جنگ لگی, پھر میں اگلے محاذ پر چلا گیا. 25-30 فٹ برف پڑ گئی ادھر. یہ ہو گیا نا, اس وقت میں 6 سال کا تھا. رتنوں کے آدمی جو تھے انہوں نے ہمیں مکئی وغیرہ دے کے یہ مکئی وغیرہ لے جانے کے وہ ہندو جو ہمارا پیچھا کر رہے. ایک نرین سنگھ اور اسر سنگھ, وہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں جنگل میں چھپا ہوا تھا. کناس لوگ ٹھیک ہو گیا. ان کا یہ عادت تھا کہ کوئی پولیس میرے گاؤں میں نہیں جا سکتی. واقعی زلزلے میں جو اپنے کمرے میں وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق علی خان, اور آج جو مہمان شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ باغ آزاد کشمیر کے گاؤں چوکی ایوب آباد سے ہے, اور ان کا نام کیپٹن محمد اکبر خان ہے. یہ کیپٹن کے عہدے پر ہے اور ابھی یہ ریٹائر ہو چکے ہیں اپنی جاب سے, اور ابھی یہ گھر پہ ہی ہوتے ہیں. اور ان کے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ مختلف پوزیشنز پہ ہیں. تو آج جو ہے وہ ان کی لائف سٹوری میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی لائف سٹوری جو اب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں, چونکہ ان کا ایک یادگار ماضی ہے اور ایک بڑی شخصیت ہیں, بڑی جانی مانی شخصیت ہیں اپنے گاؤں کی. تو آج میں ان کے پاس آیا ہوں. ان کا جو بچپن ہے وہ کیسے گزرا, انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی, اور فردر جو ان کی لائف کی جو سٹوری ہے وہ ان سے جانتے ہیں. یہ ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ شکر ہے, خیر کی خیریت ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کیا ہے؟ ابھی تو میری ایج 81. تو آپ کو ڈیٹ آف برتھ کیا تھی, کوئی یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی, 20 اپریل 1942. کہ آپ نے جو ابتدائی تعلیم اپنی وہ کہاں سے حاصل کی؟ میں نے پرائمری اسکول چوکی سے حاصل کیا. اچھا. وہ اسکول پرائمری تک تھا. اچھا. پھر 5ویں کے بعد میں باغ ہائی اسکول میں داخل ہوا ہوں. اچھا. اور 36 سے لے کر میٹرک تک میں نے باغ پڑھا ہوں. ٹھیک ہے. پھر 1960 میں نے میٹرک پاس کی ہے. یہ بتائیں کہ جب آپ بچپن میں آپ کا جو چوکی میں تھے, چوکی ایوب آباد میں آپ تھے, تو وہاں کی آپ کا جو بچپن تھا وہ کیسا گزرا, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. کچھ ایسی کوئی باتیں جو آپ کو یاد ہوں, آپ کے جو وہاں کے دو دوست تھے اسکولنگ کے دور کے, پھر آپ کے جو رشتہ دار تھے, وہ کیسا زمانہ تھا وہ؟ ایک تو یہ ہے کہ جب 1947 کی جنگ آزادی جی یہ ہوئی ہے نا, اس وقت میں 6 سال کا تھا. اچھا. مجھے زیادہ یاد تو نہیں, تو تھوڑا بہت یاد ہے کہ وہ جو سکھ اور ہندو تھے وہ اپنے ہتھیار وغیرہ لے کر انہوں نے وہاں قتل عام شروع کر دیا. تو پھر وہاں ہم پوری اپنی فیملی, پورا گاؤں جہاں سے بھاگ کر تو ہم ادھر رتنوئی گاؤں میں چلے گئے. اچھا. وہاں رتنوئی میں چلے گئے. وہاں ہم نے 2 دن رہے. وہاں لوگ بھوکے تھے. رتنوئی کے آدمی جو تھے انہوں نے ہمیں مکئی وغیرہ دے کے یہ مکئی وغیرہ لے جائیں, کراٹ سے پسوائی کر کے بھائی کھانا کھائیں. اچھا. تو ابھی وہ ہم تیاری کر ہی رہے تھے کہ پیچھے سے یہ پتہ چلا کہ وہ ہندو اور سکھ جو ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. اچھا. اس کو لوگ جو یاد کرتے ہیں اس سال کو, اس کو لوگ کہتے ہیں سڑے علی سال, ایسا ہی ہے نا؟ وہی سال تھا نا, سڑے علی سال. یہاں انہوں نے سب ہمارے مکان اس وقت آپ کی کیا ایج تھی؟ میں 6 سال. اب 6 سال کے تھے. تو وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ جو سکھ یا جو ہندو لوگ جو آپ کے یہاں چوکی میں رہتے تھے آپ کے گاؤں میں, آپ کو یاد ہے وہ کس طرح کا, مطلب وہ ایک تو ہوتا ہے نا جو ذرا جنگ جب شروع ہوئی, ایک جو لڑائی تھی اس ماحول میں تو ذرا لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ اوور آل ماحول کیسا تھا, آپ کا تعلقات ان کے ساتھ کیسے تھے, کچھ یاد ہے آپ کے, کچھ ان کو لوگوں کے نام یاد ہیں, کوئی ایسے لوگ تھے, کوئی بچپن میں اس طرح کچھ ہے آپ کو؟ ہاں, پر 2 آدمیوں کا نام مجھے یاد ہے, وہ ہمارے ہمسائے پر رہتے تھے نا. اچھا. ایک نرین سنگھ اور اسر سنگھ, یہ ہمارے بالکل ہمسائے پر رہتے تھے. کیسے لوگ تھے, کیسے تعلقات تھے؟ جو آپ کی عیدیں ہوتی تھیں یا جو ان کی تہوار ہوتے تھے, وہاں پہ آپ لوگ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ مطلب آنا جانا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے, کیا ماحول ہوتا تھا اس وقت؟ بہت کم ہی آنا جانا تھا, لیکن ایسے وہ ہمدردی وغیرہ ان میں تھی. تو دوسرا وہ پیسہ وغیرہ بھی ان کے پاس تھا. ہماری وہ تو بڑی غربت تھی, جب ہمیں کوئی پیسے کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ دے دیتے تھے. تو لیکن خوشی غمی میں اس طرح سے پراپر شریک نہیں ہوتے تھے آپ؟ یہ نہیں, شریک نہیں ہوتے تھے, کیونکہ وہ نہ ہمارا کھانا کھاتے تھے نہ ان کا کھاتے تھے. اچھا. ایسے تھوڑی بہت اگر وہ مدد وغیرہ ضرورت ہو تو وہ کر لیتے تھے. پھر وہ کہا جاتا ہے کہ جو گائے وغیرہ ذبح نہیں کرنے دیتے تھے, اس کا کوئی یہ واقعی صحیح بات ہے؟ ہاں بالکل, وہ گائے نہیں ذبح کرنے دیتے تھے, بلکہ جو گائے ذبح کرتے تھے پکا قانونی کارروائی, پولیس آ جاتی تھی, ان لوگوں کو گرفتار کرتے تھے. سب چیز گاؤں کشی ہو گئی. اچھا. تو بعد میں پھر وہ جب
1947 کا یہ غدر پڑا. اچھا زیادہ وہ چوکی میں بھی وہ زیادہ رہتے تھے، تو باقی یہ کوٹری وغیرہ میں انہوں نے بڑے جتھے چھتے وہ اپنے وہاں لوگ جمع کیے، ان کے پاس ہتھیار تھے، یہ کارتوس رفلے وغیرہ. اچھا، یہ جو غدر پڑا اس کی مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی مقامی طور پر ہی کوئی یہ کہہ لیں گے اس میں کوئی بغاوت ہوتی یا کیا تھا یہ؟ مطلب کس کو مطلب کوئی جنگ تھی، اس کو ہم کیا نام دیں گے آپ اس کو؟ کیا تھا یہ؟ ذرا لوگ آپ کے ساتھ گاؤں میں رہ رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ بھی وہاں پہ رہتے تھے، تو یہ ایک دم سے اچانک کوئی مطلب ان کا کوئی پلان تھا، کیا تھا یہ؟ پہلے سے ان کا کوئی پلان تھا نا اچھا کہ یہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، ان کو قتل عام کرنا ہے. یہ کیا پتہ پیچھے سے اس وقت مہاراجا ہری سنگھ تھا جو پنچ میں رہتا تھا، اس نے یہ حکم دیا، کس نے دیا؟ یا ان کو کوئی ایسے آثار پیدا ہوا کہ یہ جنگی آزادی یہ ہم سے اب یہ علاقہ چلا جائے گا، اچھا تو اس لحاظ سے انہوں نے پھر ہتھیار اٹھا لی. اچھا، یہ بتائیں کہ وہ جب یہ غدر پڑا تو آپ کو اس وقت کیسے پتا چلا کہ آج ہم پہ حملہ ہونے والا ہے؟ آپ لوگ مطلب وہاں سے کیسے بچ کے نکلے آپ کو؟ یہ کچھ نہیں، کیسے ہاں پتا بس چلا؟ یہی چلتا تھا نا، وہ جگہ جگہ وہ جمع ہوتے تھے، کوٹری میں جمع ہوتے تھے، اچھا. چوکی میں جمع ہوتے تھے، یہ پلاننگ بناتے تھے کہ یہ مسلمانوں کو ابھی مارنا ہے. اچھا تو اس لحاظ سے وہ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ابھی یہ خطرہ ہی ہے. تو وہاں سے پھر ہم بھاگ کر ادھر گئے رتنوئی میں، وہاں بھی انہوں نے ہمارا پیچھا کیا. رتنوئی میں ہم 1-2 دن رہے، وہاں سے پھر پتہ چلا کہ وہ ادھر بھی آ رہے ہیں. اچھا وہاں سے آگے اور ہم چلے گئے بیر پانی. ادھر پھر 1 ہفتہ ہم بیر پانی میں رہے. تو میرے والد صاحب ادھر پیچھے گاؤں میں دائیں بائیں جنگل میں چھپ کر رہے ہیں. اچھا ہم نے مکان نیا بنایا ہوا تھا، اچھا تو وہ اس چکر میں تھے کہ کہیں ہمارا مکان بچ جائے، جل نہ جائے. اچھا لیکن وہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک جنگل میں چھپا ہوا تھا، اچھا یہ نور گلے کا جنگل. اچھا تو انہوں نے آواز دے کر کے میرا نام لے کر میر احمد خان، میر احمد خان، ہم نے تمہارا مکان نہیں جلایا، اچھا ہاں تمہارا مکان بچا ہوا ہے، اگر کوئی اور مسلمان جلا دے تو اس کا کوئی پتہ نہیں، ہم تو جا رہے ہیں. اس کا مطلب ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق واسطہ تھا ان کا، یعنی کہ وہ دیکھیں یہ بات ہے. تو دادا کا نام یاد ہے؟ زبردست. پردادا کا؟ سید خان. اور جڑ دادا کا بھی یاد ہے یا نہیں؟ ہاں وہ نکا خان تھا، نکے خان کے آگے 3 بیٹے تھے نا. اچھا ہم 3 دادوں کی اولاد ہے. اچھا یہ جو ہمارے سلیم صاحب ہیں ڈیورے، جی جی یہ کہ وہ دوسرے اچھا. سدھارتھ دوست محمد خان کے لڑکے آگے یاسوب اور عتیق صاحب، اور پھر تیسرے دادا ہم ہمارے جی 3 دادوں کی اولاد. اچھا تو بس آپ جب ادھر سے واپس آئے تو تمام مکان جلے ہوئے تھے، بری حالت تھی. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ بالکل ہم کوئی ٹینٹ نہ، کوئی شیلٹر نہیں، کوئی کچھ نہیں، زمینوں پر ہم کافی عرصہ رہے. تو پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہم نے مکان بنانے شروع کر دیے. اچھا، یا جن لوگوں کے مکان تھے ان میں ہم کوئی عرصہ رہے. تو کتنے مکان بچے ہوئے تھے تقریباً جب آپ اپنے گاؤں میں واپس آئے تو؟ تقریباً 10-15 مکان بچے ہوئے تھے. اچھا 10-15 مکان بچے ہوئے تھے. اچھا وہ تقریباً جل گئے تھے. اچھا، تو اس کے بعد؟ پھر 1960 میں نے میٹرک پاس کی ہے. اس کے بعد پھر 1960 میں فوج میں بھرتی ہو گیا. اچھا پہلے میں نے سول میں کافی کوشش کی ہے، اچھا لیکن اس وقت بھی کافی بے روزگاری تھی. میں نے پولیس میں بھرتی ہونے کی کوشش کی ہے. اچھا پھر ایک CIA اسٹاف تھا نیا ظفر آباد میں، وہاں کوشش کی تھی، وہ تو نہیں ہو سکا. اچھا پھر 3 اپریل 1960 میں فوج میں بھرتی ہو گیا. اچھا اس وقت آزاد کشمیر کا جو سینٹر تھا وہ اوجڑی کے نام ہے، آج کل حمزہ کیمپ کے نام سے مشہور ہے. جی جی. ادھر ہم نے 6 مہینے ٹریننگ کی ہے. اچھا 6 مہینے ٹریننگ کے بعد پھر ہماری پوسٹنگ ہوگی راولہ کوٹ میں، سگنل کمپنی میں ہوگی. اچھا تو 1961 سے لے کر 1970 تک میں راولہ کوٹ میں ہی رہا. اچھا، تو آپ جو بھرتی ہوئے تھے ایز اے سپاہی بھرتی ہوئے تھے آرمی میں؟ ہاں ایز اے سپاہی بھرتی ہوا تھا. تو کون سی یہ فوج کا کون سا یہ ریجمنٹ تھی؟ سگنل کور. سگنل کور تھا. اچھا، تو پھر راولہ کوٹ میں کتنا عرصہ رہے آپ؟ پھر میں 61 سے لے کے 1970 تک میں راولہ کوٹ میں رہا. 61 سے لے کے 1970 تک؟ ہاں جی. اس دوران میں پھر میں نے 1965 کی جنگ بھی لڑی ہے اگلے محاذ پر. اچھا اس پر درہ حاجی پیر کچھ ناٹ جگہ ہے وہاں
मेरे वाला सेपरेटर रहा हूँ। अच्छा तो 1965 की जंग हमने वहाँ लड़ी है। अच्छा। तो 1965 की जंग जब आपने लड़ी तो एज अ सिपाही लड़ी थी आपने जंग? मेरे सिपाही तो कैसा माहौल था उस वक्त, कैसा एक जंग का जो आलम था उसमें, क्या मतलब आप बिल्कुल फ्रंट लाइन पे थे या कहीं बैक एंड पे थे आप? नहीं, हम फ्रंट लाइन पर थे। तो वो चूँकि वहाँ हमारी जो फौज थी ना, अच्छा वो मलेशिया ड्रेस में अंदर चली गई थी कश्मीर में अच्छा गोरिल्ला वार के लिए। तो चंद लोग पीछे बचे थे। अच्छा हमको पीछे जो है 56 आदमी वहाँ पीछे थे। तो बाकी लोग सब अंदर चले गए थे। अच्छा वो अंदर जाकर गोरिल्ला वार ने काफ़ी इंडिया का नुकसान किया है, सप्लाई वगैरह काटी है और हमले किए, लेकिन हम खातर खा कामयाबी नहीं हासिल कर सके। एक तो ज़बान का बड़ा मसला था, इधर जो हमारे कश्मीरी लोग हैं वो ज़बान नहीं जाते कश्मीर की। उस वजह से हमारे आदमी बहुत पकड़े गए, फिर कैद भी हुए, तो अच्छा। कैजुअल्टी भी हुई। तो ये बताएं कि ये जो जंग थी 65 की, ये कितना अर्सा तक जारी रही है? ये बस 17 दिन रही है। तो ये था कि वहाँ उस वक्त हमारी फौज भी कम थी, अच्छा और सबसे बड़ा मसला ये था कि हमारे पास अटर्ली नहीं थी। तो इंडिया ने फिर उनके पास अटर्ली थी, उड़ी में सोरा पोस्ट थी, उसमें उन्हें 4 गन्ने लगाई थी। वो 4 गन्ने फिर अलग से ये था कि वो फायरिंग करती थी हम पर। 3 हमले हमने उनके नाकामयाब बनाए, ये चौथे हमले में वो कामयाब हो गए। अच्छा क्योंकि हमारे पास अम्यूनिशन भी ख़त्म हो गया, रसद ख़त्म हो गई। डुल्ली से पैदल चलकर हॉस्पिटल बड़ी जाना पड़ता था। अच्छा तो वो फिर अम्यूनिशन भी न रहा, फिर बड़ी मुश्किल से जो आदमी हमें बचे, आखिर तक तो हम लड़ते रहे। फिर जब हमारा बस नहीं चला तो उसके बाद हम वहाँ से वापस आए। वो इंडिया ने वहाँ कब्जा कर लिया। वो तक कभी इंडिया ने पूरा वो इलाका ले लिया, अच्छा यहाँ तक कि फिर वहाँ हम फक पर आ गए। तो ये बसाली पोस्ट है, फिर जब तक हमारी अंदर जो फौज गई थी वो वापस आई, बसाली पर आकर फिर उन्होंने उनके हमले को नाकामयाब बनाया। अच्छा। तो 17 दिन वो जंग रही है, लेकिन वो पूरा एरिया उन्होंने हमसे ले लिया था। अच्छा बाद में हमारी 2 गन्ने टोटल गई थी, जो कि दिल्ली में जाकर लगी थी। वो बड़ी हाइट थी, तो वो फिर उनकी 4-5 गन्नों का जवाब हमारी 2 गन्ने देती थी। तो वहाँ तक फिर उनका हमला नाकामयाब हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद फिर आपकी वहाँ से कहाँ पे पोस्टिंग हुई और फर्दर जो आपकी जो स्ट्रगल है वो आप? फिर से हम उधर ही रहे। हम फिर 1971 में मैं बाग सिग्नल कंपनी थी, ब्रिगेड सिग्नल कंपनी, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई थी अच्छा 71 में। फिर 1971 की फिर जंग लगी, फिर मैं अगले महाज पर चला गया। उस वक्त मैं हवलदार था। अच्छा तो दर्रा हाजी पीर वहाँ हमारी यूनिट थी 14 के, उसके साथ एज ए वायरलेस ऑपरेटर हमने काम किया। लेकिन वहाँ भी सख्त तरीन लड़ाई हुई, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ हमारी कोई कैजुअल्टी भी नहीं हुई और कोई जगह आपने दी नहीं है, अच्छा बल्कि हम डिफेंस में रहे हैं। लेकिन हम उसके बाद अलियाबाद हमारी असली जगह थी, जी जी तो वहाँ से हम आर्डर मिला मूव करके हम कुटनार चले गए। अच्छा। फिर वो सीज फायर हो गया। ये कौन सा एरिया है ये जो जब भी आपने नाम लिया है कुटनार? कुटनार के दर्रा हाजी पीर के साथ है, दर्रा हाजी पीर से ऊपर फर्स्ट डोरी सेकंड बरोडी के साथ है ये। अच्छा। तो अभी ये उनके कंट्रोल में है या ये पाकिस्तान के नहीं है, कंट्रोल में है? हमारे कंट्रोल में है। अच्छा फिर उधर हमें कम से कम 25-30 फुट बर्फ पड़ गई उधर। ये नवंबर दिसंबर का महीना था। तो वो चूँकि हमने कोई उधर मोर्चे वगैरह भी नहीं बनाए थे, वो कहते थे आज पीछे जाएंगे, कल पीछे जाएंगे। सीज फायर हो गया था, लेकिन पीछे फौज नहीं आ सकी। फिर बहुत बर्फ पड़ गई, उस वक्त हमें आर्डर मिला कि पीछे आए। जो हमारे कर्नल साहब थे, उनका लाल नाम था। अच्छा उन्होंने कहा अभी हम कैसे निकले, हम पूरी मेरी यूनिट फंस जाएगी बर्फ में, अभी हम नहीं आ सकते। वहाँ जो हम देहाती के वहाँ डोकू के मकान थे उनमें रहते थे, वो भी तकरीबन बर्फ में गिर गया, बस बुरी हालत थी। मैं वहाँ रहे। अच्छा। 25 से 30 फुट जो बर्फ पड़ती थी उसमें आप कैसे सरवाइव करते थे? अब ज़ाहिर है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वो ज़ाहिर ये था मिशन कि शिफ्ट करना, वो बाकी बर्फ चीज़ें इस तरह करना। वो बर्फ इस तरह ना एकदम जम जाती थी।
اچھا اس میں پتھر بن جاتی تھی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹمپریچر تھا وہ بہت زیادہ لو تھا، بہت زیادہ کم تھا، اس وجہ سے وہ سخت ہو جاتی تھی. وہاں پہ جم جاتی تھی، اس پر پھر لوگ چلتے تھے. ہم ایز اے وائرلیس آپریٹر ہم بھی انہوں نے ایک کمانڈ پوسٹ بنی ہوئی تھی، تو 2 کلرک اور 2 عمودہ رہے. اچھا بعد میں ان کے ایک صوبیدار صاحب وہ کافی پلاٹون لے کر آئے، جو کھود کر وہ برف کھود کر انہوں نے ہمیں پور سے باہر نکالا. باہر کیا ہو تو پھر اندر ہی ہم رہے جب تک وہ برف وغیرہ ختم نہیں ہوئی. راشن ختم ہو گیا، وہ ہمیں ہیلی کاپٹر ڈرائیو کرتا تھا. اچھا، تو یہ کتنے عرصے تک جاری رہی جو 71 کی جنگ تھی جس کا ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں؟ یہ اندازہ نہیں، یہ اس وقت مشرقی پاکستان بھی ہم سے چلا گیا تھا نا، جی جی. تو یہ کوئی 2 مہینے جاری رہی ہے. اچھا، ہاں. تو اس کے بعد آپ کی پھر کہاں، اس کے بعد آپ کہاں پہ گئے؟ پھر میں 1971 میں اپنا وہاں عرصہ پورا کر کے پھر باغ بریگیڈ سینو کمپنی میں آ گیا. اچھا، پھر باغ آ گئے. جی. تو یہاں پہ کتنا عرصہ رہے آپ؟ یہاں باغ میں ٹوٹل 2 سال رہا ہوں. پھر کیونکہ ہماری ملگا بیشن ہو گئی، جی جی. ہماری جو ایک کی یونٹیں تھی، ایک سگنل، ایک انجینئر، یہ سب پاکستان میں ضم ہو گئی تھی. تو پھر وہاں سے میری پوسٹنگ لاہور میں ہو گئی. اچھا، تو پھر آپ لاہور کتنا عرصہ رہے؟ لاہور میں 2 سال رہا ہوں. پھر میں وہاں سے کوئٹہ چلا گیا 1973 میں. اچھا 74 سے 76 تک میں کوئٹہ میں رہا. کوئٹہ سے آگے خوددار. اچھا. اس وقت بھی وہاں بڑی بدامنی تھی، جیسے کہ وہ دہشت گردی کا جی جی. فداری نظام تھا، وہ جیسے فوج کے ساتھ لڑاتے تھے. وہاں پھر 1976 سے پھر میری پوسٹنگ کوارٹ ہو گئی سگنل ٹریننگ سینٹر میں. اچھا. پھر میں وہاں 4 سال رہا، اچھا 76 سے لے کر 1980 تک. 1980 تک. پھر 1980 میں نائب صوبیدار بن گیا. اس کے بعد میں راولپنڈی پوسٹنگ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد راولپنڈی. اور راولپنڈی پھر کتنا عرصہ رہے آپ؟ پھر 2 سال میں راولپنڈی رہا ہوں. اچھا. پھر میری پوسٹنگ پشاور میں ہو گئی. اچھا. پھر میں 2 سال پشاور میں رہا. پھر میری پوسٹنگ 1985 میں پی ایم میں کاکول ہو گئی. اچھا. اور جہاں افسر ٹریننگ کرتے ہیں وہاں سینئر اسٹاف میں تھے. ٹھیک ہو گیا. جو سگنل کے جو پروسیجر سگنل کے جو والڈ سیٹ یہ ہم کیڈٹوں کو پڑھاتے تھے. جی جی. پھر وہاں میں 3 سال رہا 1985 سے 1988 تک. 1988 میں پھر دوبارہ کوارٹ چلا گیا اچھا. سگنل ٹریننگ سینٹر میں. وہاں میں پھر صوبیدار میجر بن گیا. وہاں پہ آپ کی پروموشن ہوگی فردر؟ وہاں سے صوبیدار میجر بن گیا. اچھا. وہاں سے پھر میری پوسٹنگ وہاں میں کوئی 1 سال ہی رہا، تو میری پوسٹنگ ادھر پنو آکڑ میں ہو گئی. اچھا. پھر پنو آکڑ سے میں 2 سال ادھر رہا. اس کے بعد میری پوسٹنگ مظفر آباد ہو گئی ایس سی او کی حکومت میں. اچھا. وہاں پھر میں آنرری لیفٹیننٹ بنا، پھر آنرری کیپٹن بنا، اور پھر 1994 میں ریٹائر ہو گیا. اچھا. اچھا، یہ بتائیں کہ جو آپ کا سارا سلسلہ تھا، مطلب جو ظاہر فوج میں تھے اور آپ ظاہر آپ نے 2 جنگیں بھی لڑی، پھر آپ نے اتنا سفر بھی کیا، مختلف جگہ پہ آپ کی پوسٹنگیں ہوتی رہیں، تو یہ آپ نے اپنی فیملی بھی ساتھ رکھی تھی یا فیملی آپ کی گاؤں میں ہی تھی؟ فیملی گاؤں میں رہ گیا. اچھا، فیملی گاؤں میں تھی. میرا ایک بیٹا ہے جو ابھی کرنل ہے، یہ 6 اچھا. سال کا تھا. یہ میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے. پی ایم اے میں تھا اس وقت میں کاکول. وہاں سے بھی یہ نرسری میں نے داخل کرایا تھا. کیا نام ہے ان کا؟ تنویر اکبر. اچھا. یہ فل کرنل نے ابھی اسٹاف کالج کوئٹہ میں. اچھا، ماشاء اللہ. تو دوسرے بیٹے بھی آپ کے میجر ہیں؟ دوسرے بیٹے میجر ہیں، وہ سگنل میں ہیں. تو وہ کس طرح سے انہوں نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ وہ پہلے میں نے باغ میں وہ داخل کرایا تھا اچھا. فوجی فاؤنڈیشن اسکول میں. میرے 2 بیٹے تھے، شعیل اکبر اور فہیم اکبر. یہ میں نے فوجی فاؤنڈیشن میں داخل کرائے تھے. اچھا. پھر وہ 6 میں تھا تو زلزلہ ہو گیا 2005 کا. اچھا. تو میرا یہ بیٹا بڑا اس وقت کوہاٹ تھا، انہیں وہاں ایک مکان لیا. اچھا. تو ہماری پوری فیملی ادھر شفٹ ہو کر کوہاٹ چلے گئی. اچھا. ہم زلزلے میں ادھر ہی رہے. اچھا، زلزلے میں آپ ادھر رہے جب؟ جی. تو کتنا عرصہ رہے پھر آپ وہاں پہ؟ وہاں ہم 1 سال رہے. اچھا. وہ چونکہ میرے بیٹے شادی شدہ نہیں تھا تو ہمیں وہاں کے جو جی او سی تھے جی جی.
تو انہوں نے ہمیں ایک گیسٹ روم کے 2 کمرے دیے تھے. اچھا. وہاں میری 2 بیٹیاں 2 بیٹے. آپ کی ٹوٹل فیملی کتنی ہے؟ کتنے بچے بچی ہیں آپ کے؟ میرے 7 ہے، 4 بچیاں اور 3 بیٹے. اچھا ماشاء اللہ. تو جب 8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہوتا وہاں پہ تب آپ کہاں پہ تھے؟ اس وقت میں گھر میں تھا. آپ گاؤں میں تھے؟ جی. تو وہ کیا منظر تھا اور آپ کو اللہ پاک نے زندگی دی تو کیسے آپ بچے؟ آپ اندر تھے یا باہر تھے؟ بس یہ ہے کہ میں بیمار تھا تھوڑا. اچھا. وہ میری ایک بیماری تھائرائڈ گلائڈس کی بیماری تھی، وہ پکڑ نہیں جاتی تھی. اچھا. اس میں وہ کافی مجھے بے چینی سی رہتی تھی، اور تو وہ میں اندر ہی لیٹا ہوا تھا. اچھا. اور میرے ہم 3 بھائی ہیں. جی جی. میرے سے چھوٹا بھائی جو صوبیدار ہے، اچھا. یعقوب نام ہے اس کا، صوبیدار اب ریٹائر ہے. اچھا. ایک بھائی عبدالحمید نام تھا اس کا، وہ بینک میں تھا لاہور، وہ زلزلے میں شہید ہو گیا. اچھا. تو وہ گھر گیا ہوا تھا میرا بھائی لاہور سے. جی جی. وہ پیارا 5واں روزہ تھا. اچھا. نہیں تیسرا تھا. تیسرا روزہ روزہ تھا. 5 اکتوبر تیسرا روزہ جی تھا. جی تیسرا روزہ تھا. وہ مجھے ملنے کے لیے آیا کہ میں ابھی جا رہا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا بھائی آپ عید پر آیا کرتے تھے تو آپ پہلے روزوں پر آ گیا. میں نے کہا عید پر شاید چھٹی نہ ملے، میں نے بچوں کو کپڑے وغیرہ دینے، تو صرف آپ کو ملنے کے لیے آیا. اچھا. اور وہ میں اندر کمرے میں لیٹا ہوا تھا، وہ مجھے ملنے کے لیے آیا. اچھا. تو مل کر وہ پھر نکل گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آیا، میں پتہ کرتا ہوں چلا گیا یا ادھر ہی ہے. اچھا. تو بس میں اٹھ کر جو برآمدہ تھا اس میں آیا ہوں. ہمارا ٹین والا مکان تھا. اچھا. میں برآمدے میں آیا ہوں تو زلزلہ ہو گیا. میں برآمدے میں گر گیا ہوں. برآمدے سے گھر میں ایسے گھٹنے کے بل جو ہے نا تھوڑا اور آگے گیا. اچھا. وہ ہمارا گھر جو مکان کا رخ تھا وہ آگے ہو گیا، یعنی تو برانڈے کی طرف نہیں آیا. اچھا. تو آپ کی فیملی ساری محفوظ رہی تھی؟ میری ادھر اندر جتنے ہمارے آدمی تھے نا، 2 بچے 2 بچیاں، اچھا. بیوی میں، یہ سب محفوظ ہی اندر نہیں تھے. اچھا. یہ کہیں ادھر گاؤں میں گئے تھے. میری بیوی ادھر کہیں گھاس کاٹنے کے لیے گئی تھی بھینس کے لیے. اچھا. تو یہ بچہ بھی یہ سب باہر تھے، وہ سب محفوظ. صرف ایک بیٹی میری شہید ہوئی ہے، وہ بھی شادی شدہ تھی. اچھا. ان کے 4 بچے میں سے. اچھا. آپ نے تھوڑی پرسنل لائف کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی جو شادی ہوئی وہ کب ہوئی تھی، کس ایج میں ہوئی تھی آپ کی شادی؟ 1964 میں میری شادی ہوئی. اچھا. 1964 میں شادی ہوئی تھی. جی. تو اس وقت آپ کی کیا ایج تھی؟ اس وقت میری میں 18 سال کا بچے ہوئے تھے. 18 4 22. اچھا. 22 سال تھی. اچھا. یعنی کہ یہ 22 سال کی ایج میں آپ کی شادی ہوئی. تو آپ کی کوئی اس وقت آپ یہ بتائیں گے، آپ کو ذرا بہت کم وقت ملا، ذرا آپ آرمی میں تھے، سروس کرتے رہے پراپر، آپ کو اتنا وقت نہیں ملا کہ آپ گاؤں میں ذرا رہتے. لیکن یہ کچھ یاد ہے آپ کو کہ آپ ڈوکوں میں، آپ کی کون سی ڈوکیں تھیں جو بیکیں ہوتی ہیں جو گرمی میں لوگ جاتے ہیں، جی. وہ کیسا ماحول تھا اور آپ کو بھی کبھی موقع ملا بیکوں میں وقت گزارنے کا؟ ہاں جی مجھے ملے. اچھا. ہماری پہلی ڈھوک ہے، اس کا نام کناس ڈھوک. ٹھیک ہو گیا. وہاں اپنے مکان ہیں سب کے. تو باقی اور مال مویشی کھلا ڈھوک میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ادھر رہتے تھے ہم. اچھا. ہاں. تو وہ کافی اس وقت مکان وغیرہ بالکل تھوڑے ہوتے تھے، ایک مکان. کافی فیملیز وہاں رہتی تھی. اچھا. دوسرے یہ نور گلے کے لوگ تھے جو ادھر ادھر ہماری ملک میں جاتے تھے. اچھا. تو ادھر بھی ہم نے وقت گزارا ہے. 6 مہینے ہم ادھر رہتے تھے. اچھا. اس کے بعد آگے بھی ہماری ڈوک کا نام ہے جودر ڈوک. یہ ادھر ڈننے کے ساتھ ہے. جی جی بالکل، میں گیا ہوں وہاں پہ. ہاں جی. تو وہ میں جب ریٹائر ہوا 1994 میں، پہلے ہمارا وہاں مکان نہیں تھا. اچھا. ڈوک تو تھی. جب میں ریٹائر ہوا تو میں نے پھر وہاں جودر میں بھی اپنا مکان بنایا ہے. اچھا. وہاں پہ بن رہا ہے. تو وہاں میرے ریلیٹیو ہی تھے، کیپٹن افسر صاحب. اچھا. ان کا بھی وہاں مکان تھا. سلیم صاحب کا مکان تھا. ایک بہادر علی خان ہوتے تھے، ان کا مکان تھا. ہمارا مکان تھا. اچھا. بس 3 مکان تھے وہاں. تو وہاں پہ جو یہ سننے میں آیا کہ جو ہندو تھے یا سکھ تھے، ان کے بھی ساتھ وہاں پہ بیکوں میں مکان ہوتے تھے، گھر ہوتے تھے وہاں پہ، یا ان کے الگ دور تھے کہیں؟ وہ جودر میں تو ان کا کوئی مکان نہیں تھا. اچھا. ڈھنا جو ہے ڈھنا، وہ تمام ڈھنا ان کا تھا. وہ آج کل ہمارے لوگ جو چھیتروں کے لوگ ہیں ان کے قبضے میں ہے. اچھا. اس پر نیچے والا جو ڈھنا ہے وہاں بھی ان کے
मकान थे, अच्छा और वो बाहर जो डंडे हैं वहाँ भी उनके मकान थे, अच्छा। लेकिन उनकी हमें फिर कोई याद नहीं, मुझे तो 6 साल का था मैं। 6 साल का। तो अभी आपकी जो अभी आप गाँव में जाते हैं, आप तो ज़रा अभी रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो अभी आपका गाँव आना जाना होता है कोई ईद में, खुशी गमी में, अभी आप जाते रहते हैं? हाँ, हर साल जाते हैं हम। वैसे वो गर्मियों में हम इधर गाँव से चले जाते हैं, सर्दियों में यहाँ आ जाते हैं, अच्छा तो गर्मियों में हम गाँव में ही रहते हैं। चले। हमारे 2 मकान बने हुए हैं, अच्छा एक मैंने अभी मकान पीछे बनाया है। अच्छा तो बराबर वो फिर जब मेरे बच्चे बाहर ही हैं, तो अभी तो उनको ताले ही लगे हुए हैं, ताले लगा कर हम इधर आते हैं। तो बेटे अभी जो बच्चे हैं आपकी, उनकी किधर पोस्टिंग है, किधर हैं वो? ये मेरे बड़े बच्चे जो कर्नल हैं वो स्टाफ कॉलेज कोटे में इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा एक मेरा बेटा वो मुजफ्फराबाद में मेजर है जो, ठीक हो गया। तो एक मेरा बेटा SPD में है, ये क्लर्क है। अच्छा तो फिर माशाल्लाह। उनको ज़्यादा हमें फिर थोड़े प्रॉब्लम है वो रहने और खाने पीने का, जी। इसलिए फिर बेटों के पास आ जाते। आपके गांव में और आपके जो रिलेटिव्स थे, उनमें से उनके हवाले से कोई बताना चाहें, कोई आपका जो बहुत करीबी दोस्त हो या बड़ा अच्छा कोई उनका साथ आपको ताल्लुक वास्ता रहो? सरदार दौलत खान वो बड़ी शख्सियत थे अच्छा हमारे गांव की। तो पहले वो फौज में रहे, वो 1914 की बहुत वार में रहे। अच्छा और मेरे नाना साहब यहाँ हाजिया तमाम खान, वो भी 1914 की जंग में रहे। अच्छा तो ये सरदार दोस्त मोहम्मद हवलदार थे उस ब्रिटिश आर्मी में। तो मेरे नाना साहब भी उधर थे, वो इतने पढ़े हुए नहीं थे, सिपाही थे। अच्छा 7-8 साल उन्होंने उधर सर्विस की है। अच्छा तो फिर सरदार साहब आ गए, वो फिर आकर पुलिस में भर्ती हो गए। वो उड़ी श्रीनगर, वो सार्जेंट थे, उधर रहे। मेरे नाना साहब भी वही श्रीनगर में रहे पुलिस में। अच्छा तो सरदार साहब ने फिर आकर बाहर वो दुकान वगैरह डाल दी, अच्छा कपड़े की दुकान करते थे। अच्छा और लोगों के फैसले, बाहर के गांव के लोगों के फैसले, वो उनका ये आदत था कि कोई पुलिस मेरे गांव में नहीं जा सकती, अच्छा मैं गांव के फैसले में खुद करूंगा। अच्छा। यानी कि जो लीडरशिप थी गांव की, वो सरदार दोस्त मोहम्मद साहब कर रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो फिर कैसा उनके साथ आपका कैसा वक्त गुजरा? कोई उनके साथ कोई ऐसे कोई फैसले उन्होंने किए हों जो अभी आपको याद हों? कोई ख़ास बातें जो ऐसी आपको शेयर करना चाहें? हाँ, बहुत बड़ी अच्छे फिर उन्होंने बाग दुकान कई लोग थे। वो एक तो वो ये बुरी जगह है ना हमारी, यहाँ सब महाजर रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये उन्होंने एक इनकलाब लाने की कोशिश की कि इन महाजों को मैं यहाँ से निकालता हूँ, अच्छा कि मेरे आबा अजदाद की जो जगह है, अच्छा लेकिन महाजरा का आबाद हो गया। अच्छा फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की, कोई 20 बाइक जोड़ के बैल ले गए उधर लगा दिए कि भैया आप लोग निकले यहाँ से। लेकिन बाद में फिर वो लोगों ने कोई ख़ास साथ ना दिया उनका, अच्छा उन्हें छोड़ दिया। फिर वो हम मूरी वालों ने हमें फिर चौकी वालों को रोड नहीं दिया आखिर तक, मूरी से रोड नहीं देते थे। अच्छा एक चौधरी था चांदी जो बाद हिंद अफसर बने, जी जी उनने सब लोगों को भड़का दिया अच्छा कि चौकी वालों को रोड नहीं दी। अच्छा फिर सरदार दोस्त उस वक्त वो थोड़े माजूर हो गए थे, एक टांग उनकी फ्रैक्चर हो गई थी। अच्छा तो उन्होंने कहा मुझे उठा कर ले जाए मुरी में, वहाँ मुझे बिठाए, मैं देखता हूँ कौन है जो हमारे आबादार की जगह है। और वो कहते हैं मैं जगह नहीं दूंगा। अच्छा वो वहाँ गए, फिर काफ़ी उन्होंने बातचीत की, लेकिन फिर भी बड़ा उन्होंने रोड हमें नहीं दी। बाद में उन्होंने मुतवादा रोड फिर डबाली से नारे के साथ साथ फिर एक मलक था, अच्छा उसने अपनी काब से जगह दी, तो वो लाई जा। तो और सरदार साहब ने फिर और छोटे मोटे काफ़ी फैसले वगैरह, कई गांव में हमारे महाजर थे वो बड़े शरारतें थे, ये वो उन्होंने अपने गांव से निकाले। अच्छा। तो मेजर अयूब साहब के साथ क्या आपकी कोई तल्लुक़ वास्ता, कैसे इंसान थे वो, कोई उनके बारे में कुछ बताएं अगर? बड़े नेक इंसान थे, अच्छा बड़े अच्छे, बड़े अखलाकी, बड़े हमदर्द थे। अच्छा और ये है कि कोई उनमें मेजर थे आला, ये तो वो एज ए कहते हैं जो उस वक्त जत्था फौज थी ना, उसमें तो एज ए ब्रिगेडियर गए थे। अच्छा लेकिन बाद में फिर रियाज करने वो मेजरी में, हालांकि वो बड़े काबल आदमी थे। तो उनकी क्या 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 एज थी उनकी? उनकी उम्र कितनी थी?
अभी जब फौत हुए 80 साल थी उनकी। 80 साल उम्र थी। अच्छा तो बस उनको बेटा कोई नहीं है, 3 बेटियाँ। अच्छा एक बेटी कर्नल क्यूम है, उनका दामाद है। अच्छा एक बिल मैनेजर है मनीर। अच्छा एक उनका अपना भतीजा है, अच्छा फैज नाम है, उनको दी थी। अच्छा तो वो गांव के छोटे मोटे फैसले वो भी करते थे। फिर 2 दफ़ा वो इक़्तिदार में, एक कश्मीर कौंसिल के मेंबर रहे, एक दफ़ा वो स्पीकर रहे। अच्छा तो वो ये सड़क वगैरह हमारी उस वक्त नहीं थी जब वो स्पीकर थे। अच्छा अच्छा। ये जो गांव है आपका चौकी, तो इसका नाम कहते हैं कि अयूबाबाद। तो अयूबाबाद ये चौकी का ये जो नाम है, अब ये रजिस्टर्ड है या वैसे ही कहते हैं अयूबाबाद? किस अभी हवल से है? registered पहले तो खाली चौकी नाम था ना इसका। चौकी लेकिन अभी रजिस्टर्ड हो गया। ये सरदार अतीक खान जो वज़ीर आज़म थे ना, उन्होंने जी, जी। वहाँ ऐलान किया था अच्छा कि अभी अयूब खान की वजह से इसका नाम चौकी अयूबाबाद रखा गया। हाँ, तो बड़ा अब- मशहूर बड़ा मशहूर गाँव है, बड़ा मशहूर गाँव है आपका। हाँ जी। तो तो मेरे साहब काफ़ी गाँव में भी लोग बड़े मिलनसार थे, अच्छा अच्छे जो लोग जाते थे उनसे मिलना, जो कुछ वो किसी के लिए कर सकते थे वो करते थे। जी तो बस उनकी मौत वाकई जलजले में जो अपने कमरे में वो कुरान पाक पढ़ रहे थे, अच्छा तो उधर ही उनकी मौत वाकई हो। अल्लाह। अच्छा चलें, तो आप हमारे देखने सुनने वाले जितने भी दोस्त हैं उनके हवाले से, उनको अगर कोई आपको हज़ार माशाल्लाह आपकी उम्र जो है 81 साल उम्र है आपकी, तो आपका जो तजर्बा है, आप उस तजर्बे की रोशनी में आप क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे? अभी हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, जी जी ये ज़्यादातर बेनती नहीं है, अच्छा खेल कूद में अपना वक्त ज़ाया करते हैं, जी जी तालीम की तरफ जोर नहीं देते। तो ये तालीम की तरफ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की तरफ जोर दें। ठीक है। उसके बाद जो हमारे मुल्क की करप्शन है, जी जी इसका तो एक ही हल ये है कि यहाँ इस्लामी आइन नाफिज होना चाहिए, इस्लामी अमीर। जैसे कि दूसरे मुल्क में, सऊदी अरब में या यूएई में सब। अभी देखिए यहाँ इतना बड़ा जुल्म है कि 7 साल के बच्चे के साथ देखे क्या लोग करते, ज्यादतियाँ करते। ऐसे ही ये हजूर पाक की उम्मत होने की वजह से हम पर अजाब नहीं आता। अजाब आते हैं, मतलब सैलाब भी आते हैं, जलजले भी आते हैं, जी जी लेकिन जहाँ 7 साल के बच्चे के साथ ज्यादती की जाए उस मुल्क में क्या होगा? क्या फिर चोर डाकू कोई किसी आदमी की जान महफूज नहीं है। ऐसे ही ये देखे और बस बंदूक की नोक पर लोगों से, औरतों से पैसे बटोरते हैं, पर्स ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, कत्ल वगैरह। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि तालीम पे जोर दें और मेहनत करें? मेहनत करें और तालीम पर जोर दें। चलें चलें, बहुत शुक्रिया अंकल, आपने जो है ना आज टाइम दिया है, तो आपने अपना कीमती वक्त दिया। चलें, आपकी ये है कि जो ज़िंदगी के हवाले से मुख्तसर जो है ना वो आपने जो अपनी यादें जो है वो शेयर की हैं अपने हमारे देखने सुनने वालों के साथ। तो बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आप जो तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कैप्टन मोहम्मद अकबर साहब के साथ जो मैंने गुफ्तगू की, और इनका तल्लुक चौकी अयूबाबाद से है, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि इन्होंने अपने इब्तदाई तालीम अपनी जो है वो कहाँ से हासिल की, फिर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के बारे में जो है वो मुख्तसरन बताया कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे ये पोस्टिंग की और किस तरह से इनकी प्रमोशन हुई, और ये एक कैप्टन के ओहदे से जाके ये रिटायर हुए। और फिर इसके साथ साथ इन्होंने जो जंगें लड़ी 65 की, 71 की, और ये जो जंगें लड़ी, जंगों की भी यादें जो है वो इन्होंने शेयर की हमारे साथ। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और ऐसी शख्सियत के साथ, ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ जो है ना वो दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको ये जो है ना ये लाइफ स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी। ऐसे ही देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करें। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी और शख्सियत के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।